بھائی صاحب کا سوال ہے الحمدللہ ہندو مذہب میں شانتی نہیں تھی تو بعد میں عیسائیت قبول کی. پہلے اچھا لگا, بائبل پڑھی تو پتہ لگا کافی گڑبڑ ہے, چھوڑ دیا. پھر مسلمان دوست نے کہا ایک سورت پڑھی, سورہ اخلاص, اور اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اسلام قبول کیا 3-4 سال پہلے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا, دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ. ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشہ حرام ہے, تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا, چرس, گانجا یہ بھی حرام ہے کیا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ کہو ایمان والوں سے انما الخمر والمیسر, کہ موسٹ سرٹنلی کہو ایمان والے سے کہ نشہ, نشے والی چیز, خمر, آئیڈل ورشپ, بت پرستی, فارچون ٹیلنگ, یہ ساری چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی چیزیں ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز انما الخمر والمیسر, گیمبلنگ, جوا کھیلنا, فارچون ٹیلنگ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, بت پرستی, یہ چاروں چیز حرام ہیں. آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہے کیا پینا, چرس, گانجا میں بھی؟ جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے, کوئی بھی نشے کی چیز, چاہے وسکی ہو یا بیئر ہو, چاہے رم ہو یا برینڈی ہو, یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو, چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو, اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30, وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی. اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں, وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے. تو چرس, گانجا سب حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ پینا, پینا کے مراد چرس پینا حرام, نشہ ہے. سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا. سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے. جہاں تک کہ چرس, گانجا پھونکنا یا نشہ برانڈی یہ آتا ہے خمر کے اندر, حرام میں. جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے, پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے, کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب کاندھا پیاز کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے, اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مکروہ ہے. لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اٹ از سلو پوائزننگ. اور قرآن میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں کہ ڈونٹ میک یور اون ہینڈز دا کاز آف یور اون ڈسٹرکشن. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو, مین ڈونٹ کمٹ سوسائڈ, اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو, یہ محرہ ہے. ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف اے ڈسٹرکشن, اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ, آتم ہتیا کرنا حرام ہے. آج سائنس بڑھنے کے بعد, ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول the second most damaging to health it is cigarette smoking, it is smoking, tobacco in any form. اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ سموکنگ سے, تمباکو سے 40 لاکھ. اور اس کی کئی بیماریاں ہیں, آپ میں تقریر سن سکتے, ڈائٹری لاز آف اسلام. اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں, سعودی عربیہ میں, کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ, اسی لیے حرام ہے. تو نئے فتوے, سگریٹ پینا بھی حرام ہے, اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی, وائن, ایوری تھنگ, چرس, گانجا تو بے شک حرام ہے. ہوپ دانس دا کوشچن. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہو تو سوال کر سکتی ہیں. My name is Gayatri and I am a student. میرا سوال یہ ہے کہ میری سہیلی نے کہا تھا مجھے جو قرآن میں دیا ہے وہ سب صحیح ہے اور میں یہ مانتی ہوں اور سارے مذہب کو مانتی ہوں, لیکن میرا سوال یہ ہے, میری سہیلی نے کہا تھا جو ہم لوگ ہندو میں بھگوان کو پوجا کرتے ہیں, جو ہم لوگ مورتی کو پوجا کرتے ہیں جو پتھر کا بنا ہوا رہتا ہے, لیکن میری سہیلی کہتی ہے وہ پتھر ہے جو تمہیں کچھ نہیں دے گا, بھلے تم کتنا بھی مانگو وہ تمہیں کچھ نہیں دے گا, اس لیے تم ہے نا
ہمارے جو قرآن شریف ہے تم پڑھو اسے اور تمہیں اچھا لگے گا. اور میں نے کہا کہ بچپن سے ہمارے پیرنٹس نے جو سکھایا، جو انہوں نے سکھایا بھگوان ہے. ہر ایک مذہب میں ہر ایک پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جو بھی مذہب ہے ان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں. بھلے ہمارے گرو بھی دیتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو اور اپنے گرو کو ہی فالو کرتے ہیں. میں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن میری سہیلی کہتی ہے کہ وہ غلط ہے. تم اپنی پتر کو کچھ بھی مانگو وہ کچھ نہیں دے گا. ہم اللہ کو ایک مانگیں گے تو وہ ہمیں سب کچھ دیتے ہیں. بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو ہے، بت پرستی کرتی ہے. اس کی مسلم سہیلی نے کہا کہ بت پرستی مت کرو، غلط ہے، ایک بھگوان میں مانو، ایک خدا میں مانو. لیکن یہ بہن کہہ رہی ہے کہ میں میری والدہ کی بات مانوں، والدین کی بات مانوں، یا گرو کی بات مانوں، کیا سہیلی کی بات مانوں؟ بہن، سب سے بڑا گرو ہے ایشور، سب سے بڑا گرو ہے اللہ. آپ نہ سہیلی کی بات مانو، نہ والدین کی بات مانو، ایشور کی بات مانو. ایشور کیا کہتا ہے، بھگوان کیا کہتا ہے. اور اس کے لیے جو قرآن کیا کہتا ہے، اگر اس چیز کو آپ کو نہیں ماننا ہے تو انشاءاللہ اگلے سنیچر آؤ. میری تقریر ہے خدا کا تصور مختلف مذاہب میں، اور یہ تقریر میں ثابت کروں گا آپ کی کتاب سے، ہندو مذہبی کتاب سے، کہ ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں ہے، اور بت پرستی حرام ہے. انشاءاللہ آپ اگلے سنیچر آئیے 22 تاریخ کو. انشاءاللہ تقریر کے بعد آپ پھر سے سوال نہیں دہرائیں گی. آپ کی کتاب کے حساب سے آپ کو ایک خدا کو ماننا ہے، ایک ایشور کو ماننا ہے، اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے، اور بت پرستی حرام ہے. اگلے سنیچر 22 سیٹرڈے انشاءاللہ آپ آنا سسٹر. تھینک یو. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ذاکر نگی. میرا نام عبداللہ ہے. پچھلے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے میرے کو ہدایت دی اور میں نے کلمہ پڑھا. میرا سوال ہے یہ ہے کہ اسلام میں جو کوئی آتم ہتیا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا سزا دے گا؟ بھائی صاحب نے پوچھا کہ جو انسان آتم ہتیا کرتا ہے قیامت میں کیا سزا. آتم ہتیا کرنا حرام ہے، اور جس طریقے سے وہ آتم ہتیا کرے گا صحیح حدیث میں آتا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملتے جائیں گی قیامت کے اندر. تو اس لیے آتم ہتیا کرنا حرام ہے. یہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں جینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے حساب سے. اگر نہیں کریں گے تو آپ آخرت میں سفلتا نہیں پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. آپ تمام حضرات نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور آخر تک ہمارا ساتھ دیا، پروگرام کو کامیاب بنایا. ہم آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللهم صل